بلکہ میں خود حافظ طاہر صاحب کے مدرسے میں تدریس کی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، کیونکہ مجھے کسی کی ناراضگی کا خوف نہیں ہے، نہ تو میں کسی کو خاطر میں لاتا ہوں اور نہ تو میں کسی کے روب میں آتا ہوں، وہی کہتا ہوں جو بات حق ہوتی ہے، کیونکہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، اور بات وہی کہتا ہوں، سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلے مسجد ہوں، نہ تہذیب کا فرزند، کیونکہ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہروں کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ کیونکہ یہ تمام چیزیں ہماری ہوتی ہیں، کیونکہ کسی فعل حرام کے حلال میں شامل ہو جانے سے، داخل ہو جانے سے وہ حلال حرام نہیں ہو جاتا ہے، کہ جو چیز مسنون، مندوب، مباح یا جائز ہے، اگر وہ کسی فعل حلال میں، حلال چیزوں میں داخل ہو جائیں تو ان حرام چیزوں کے فعل حلال میں شامل ہو جانے سے، حلال کاموں میں شامل ہو جانے سے وہ حرام نہیں ہو جائے گا، کیونکہ حلال حلال ہی رہے گا، حرام حرام ہی رہے گا۔ کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک شامل ہونا اور ایک ہوتا ہے جز بن کر داخل ہو جانا۔ جو چیز شامل ہو، جو حرام چیز حلال کاموں میں شامل ہو جائے تو وہ حلال حرام نہیں ہوگی، حلال ہی رہے گی۔ اگر وہ حرام چیز حلال چیزوں میں جز بن کر، حصہ بن کر داخل ہو جائے، شامل ہو جائے، اور اس چیز کو وہ چیز نام نہ دیا جائے بلکہ اس کا کوئی اور نام رکھ دیا جائے، تو اب ایسی صورت میں وہ حلال چیز بھی حرام ہو جائے۔ لیکن جلوس محمدی میں ہم ڈی جے کرتے ہیں، ہم ساؤنڈ لگاتے ہیں، تو وہ اس کا جز یا حصہ نہیں ہے۔ اگر ہم ساؤنڈ نہ لگائیں، ڈی جے نہ لگائیں، تب بھی اس کو جلوس محمدی ہی کہا جائے گا، بلکہ بدرجہ اولا اور اس میں مزہ آئے گا، اور شادمانی ملے گی، اور فرحت ملے گی، اور مسرت ملے گی، کیونکہ ڈی جے اور ساؤنڈ اس میں جز بن کر، حصہ بن کر شامل نہیں ہوتا ہے۔ جز اور حصہ بن کر شامل ہو جائے تب وہ حرام ہو جائے گا۔ دو چیزیں ہیں، پیشاب کا قطرہ کپڑے میں لگ گیا اور وہی پیشاب کا قطرہ پانی میں چلا گیا، تو جو پیشاب کا قطرہ کپڑے میں لگا ہے تو وہ کپڑے کا جز یا حصہ نہیں بنا ہے، اتنی ہی جگہ ناپاک ہوگی۔ لیکن اگر وہی پیشاب یا شراب کا قطرہ اگر ایک کنویں پانی میں گر جائے تو اب وہ پورا کنواں ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ اس کا جز اور حصہ بن چکا ہے۔ برادران اسلام، یہی وہ قاعدہ ہے جس قاعدے کے تحت اگر تم حرام کہتے ہو تو تم حرامی ہو۔ اسی طرح سے دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ خانہ کعبہ میں فتح مکہ سے پہلے 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن حجاج کرام نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں چھوڑا، عمرہ کرنا نہیں چھوڑا، حج کرنا نہیں چھوڑا۔ اسی طرح سے دیکھ لیں، کوہ صفا اور مروہ پر دو بت رکھے ہوئے تھے، لیکن کسی حاجی کو بتا دیں، کسی مومن، کسی عمرہ کرنے والے کو آپ بتا دیں کہ اس نے اس کی صحیح کرنا چھوڑی ہو، اس کی زیارت کرنا چھوڑی ہو، کسی نے نہیں چھوڑی۔ یعنی خانہ کعبہ کا طواف اس وقت بھی کیا جا رہا تھا کہ جب اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ صفا اور مروہ پہاڑی کی صحیح اور چکر اس وقت بھی اس کی دوڑ لگائی جا رہی تھی جب وہاں پر بت موجود تھے، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ صاحب خانہ کعبہ میں تو 360 بت رکھے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنا حرام ہو گیا۔ اب صفا اور مروہ پہاڑی پر نائلہ اور ایک بت کا اور نام ہے مستحسن نہیں ہے، وہ رکھا ہوا ہے، تو اب صفا اور مروہ کی صحیح کرنا، اس کی دوڑ لگانا، سنت حاجرہ کو زندہ کرنا، یہ حرام ہو گیا۔ کوئی نہیں حرام کہہ سکتا۔ اسی طرح سے چلے جائیں، طواف کرنے کے دوران کتنی مرد و عورت کا اوقات ہجوم ہوتا ہے، مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے۔ یا کسی نے فتویٰ دیا ہے، کسی مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ طواف کرنا ایسی صورت میں حرام ہو گیا۔ آپ مینا میں چلے جائیں، وہاں مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے۔ یا کسی نے کہا ہے کہ مینا کی وادی میں نہ جاؤ، وہاں پر نہ جاؤ، وہاں قربانی نہ کرو، جا کر قربانی کرنا حرام ہو گیا۔ کسی نے اب مقام عرفات میں مرد و عورت کا ہجوم ہوتا ہے، وہاں تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ کہ کسی نے
فتویٰ دیا ہے کہ مقام عرفات میں جا کر دعا کرنا یہ حرام ہے، اسی طرح سے مزدلفہ میں جانے کو کسی نے حرام کہا ہے کہ وہاں پر بھی تو مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے؟ نہیں، برائی شامل ہے، اس برائی کی وجہ سے وہ حلال حرام نہیں ہوگا، ہم ان برائیوں سے روکیں گے، ان برائیوں کا خاتمہ کریں گے۔ اسی طرح سے دیکھیں تعزیہ کی جو اصل ہے، جو اصل نقل ہے، جو اصل اس کی شبیہ ہے، اگر اس پر باقی رکھا جائے، اب کوئی کہہ کر دکھائے تو مائکہ لال کہ تعزیہ حرام ہے، کوئی اس کی بدعت ہونے پر، اس کے حرام ہونے پر کوئی فتویٰ تو دے تو صحیح کہ جو اس کی اصل ہے، جو اس کی اصل نقل ہے، جو اس کی اصل شبیہ ہے، کوئی بھی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اب اگر کوئی کہے کہ صاحب ڈھول بجاتے ہو تعزیہ میں اس وجہ سے حرام ہو گیا، ہم نہیں کہیں گے صاحب، کیونکہ ڈھول اس کا جز یا حصہ بن کر شامل نہیں ہوا ہے، ہم ڈھول کے حرام ہونے پر فتویٰ دیں گے، ڈھول سے ہم لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے۔ تو ان چیزوں کے بعد ان کے پاس صرف پروپیگنڈے ہوتے ہیں، لوگوں کو ورگلاتے ہیں، ان کو راہ راست گمراہ کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ خود ہی اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی صحیح حوالہ نہیں ہے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ برادران اسلام تو تمام چیزیں یہ جائز و مستحسن ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن کریم کا ترجمہ کنز الایمان بھی یہاں پر موجود ہے، ہمارے ہی مدرسے کی کتاب جو ہمارے مدرسے میں بچیاں پڑھتی ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ سیرت کی، تواریخ کی، سیر کی یہاں پر کتب موجود ہیں۔ تمام کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ جلوس نکالنا جائز و درست ہے، جھنڈے لگانا یہ جائز و درست ہے۔ برادران اسلام یہ لائٹ کے شرک ہونے پر، حرام ہونے پر اور اس کے بدعت ہونے پر فتویٰ دیتے ہیں۔ ارے لائٹیں لگانا، گھروں کو سجانا، گھروں میں چراغاں کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ ارے جب حضور سرکار